حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے علی المرتضیٰ، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، اگر میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری جانب دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں میرے لیے پیار، محبت اور شفقت موجود ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے لوگ میری عزت کریں اور میری ذاتیات جو ہے یہ بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص سے کہا، اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو کوئی تیری جانب دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو، وہ تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے شفقت اور محبت ہو، تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یہ چیزیں تو کر۔ 7 ایسے عوامل تجھے میں بتاؤں گا جن عوامل کو کرنے سے انشاءاللہ تیری جانب لوگ پیار اور محبت سے دیکھیں گے اور تیرے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی المرتضیٰ، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ چیزیں اس شخص کو بتائیں۔ احباب، آج کی اس ویڈیو میں وہ 7 چیزیں آپ دوستوں کو میں بتاؤں گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ نے وہ 7 کام ہرگز نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ وہ 7 کام کریں گے تو آپ پھر اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، آپ احباب سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ احباب، اس میں سب سے پہلی چیز جس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس شخص کو منع فرمایا، آپ نے کہا کہ تم نے 7 چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی۔ اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے اور دنیا جہان میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں تو تو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ احباب، والدین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو پال پوس کر اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکے، اس کا دماغ چل سکے، اس کو اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں سے گفت و شنید کر سکے، وہ اپنے لیے ایک بہتر مستقبل تلاش کر سکے۔ اور جب اولاد پلٹ کر اپنے والدین کے منہ میں لقمہ دیتی ہے، بات کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے کس قدر دردناک ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے منع فرمایا کہ تم نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، تم نے ان کے ساتھ کبھی اس طریقے سے روڈ بیہیویئر شو نہیں کرنا جس سے ان کو کسی قسم کی دقت ہو یا ان کا دل ٹوٹے، تم نے بدتمیزی والدین کے ساتھ کبھی نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی جانب سے جو ماں کو پیدا فرمایا ہے اس میں 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کو بنا دیا تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ تو نے اپنی طرف سے کیا ایڈ کیا ہے اس کے اندر؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، میں نے اپنی جانب سے محبت جو ہے وہ ایڈ کی ہے ماں کے اندر۔ اور باپ کی شفقت، ناظرین، یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو کہ آپ کو، اگر یہ باپ کی شفقت سے کوئی محروم ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں اس کا کچھ نہیں رہتا۔ تو لہذا دعا مانگا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا تابع فرمان، تابع دار اور کسی بھی قسم کی ناظرین دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدتمیزی سے جو ہے وہ محفوظ رکھے تاکہ ہماری جو زبان ہے اس سے ہمارے والدین کو کوئی دقت نہ پہنچے۔ دوسری جو چیز جس سے منع فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ تھی کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اب آپ، ظلم جب کوئی کسی شخص پر کرتا ہے تو ظالم کی پکڑ لازمن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ رکھی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ فرعون کو آپ دیکھیں گے، آپ نمرود کو دیکھیں گے، آپ ابو جہل کو دیکھیں گے، آپ عتبہ شیبہ، آپ جس کو بھی دیکھیں گے جس نے ظلم کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اسے ظلم کی جو سزا ملی ہے وہ نہایت شدید ملی ہے۔ اور ظلم جو ہے ناظرین کبھی ٹھہرتا نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر اتنے ہی میگنیچیوڈ کے ساتھ واپس آتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا لمحہ اللہ سے معافی مانگا کیجئے، خالق کے سامنے جھک کر گھٹنے ٹیک کر دعا مانگا کیجئے، یا اللہ ہمیں معاف کر، میرے مالک ہم سے غلطی ہو گئی، میرے مالک ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا جو خزینہ ہے وہ آپ پر لٹا دیتی ہے۔ لہٰذا معافی مانگیے، معافی کے طلبگار رہیے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ معافی مانگیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ظلم جو ہے ناظرین اس کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ تیسری چیز جس کے بارے میں علی المرتضیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی، معذرت کے ساتھ تمام جو گناہ ہیں ان کی یہ والدہ ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی ماں ہے،
ٹھیک ہے جی. یہ بیماری بھی تو دیکھیں نا ناظرین, یہی چیز ہے. تو بیماری ہو, کوئی جو ہے وہ گناہ ہو, اس کی جڑ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو جھوٹ ملتا ہے. فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. جھوٹ نہ بولیے. آج سے آپ بھی تہیہ کیجئے, میں بھی کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم مستقبل میں جھوٹ نہ بولیں. پھر فرمایا کہ نشہ نہیں کرنا. ہائے توبہ ناظرین, یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے. خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتا ہے, لوگوں کے ذہنی سکون کو ختم کر دیتا ہے. آپ کسی لمحے چین میں نہیں بیٹھ پاتے. آپ تو ایک جانب آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جو تکلیف اور دقت ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنا مشکل کام ہے اس بندے کو ٹیکل کرنا جو کہ اس طرح کا نشہ کرتا ہے. آپ نے دعا ہر دم یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میرے مالک. اگر کوئی نشہ کرتا ہے ہم میں سے تو مولا اس پر اپنا فضل کر دے, اسے اس لعنت سے چھٹکارا عطا کر دے. نشہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ بد زبان ہے تو کسی جگہ پہ جا کے وہ بد زبانی کرے گا, پکڑا جائے گا, لوگ سن لیں گے, لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بد زبان ہے. اور جب وہ بد زبان ثابت ہو جاتا ہے وہ لمحہ اس کے لیے موت جیسا ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی کسی بھی برائی سے میرا مالک ہمیں دور رکھے, اس فضول چیز سے میرا مالک ہمیں دور رکھے, نشے سے اللہ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے. کیونکہ یہ اس قدر گھٹیا فعل ہے احباب, اس قدر گھٹیا فعل ہے کہ اگر آپ صرف سوچیں اس کے بارے میں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ بہت گندی چیز, تو اللہ کی ذات ہمیں معاف کرے. اس کے بعد اگلی چیز جس سے منع فرمایا گیا وہ ہے زنا. آئے توبہ. حضرت علی کا دور ہوتا, حضرت عمر کا دور ہوتا, حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا, حضرت ابوبکر کا دور ہوتا, حضور اقدس کا دور ہوتا, تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی. مگر شادیاں لیٹ ہیں ناظرین. جہیز مانگا جاتا ہے ناظرین, لوگوں سے اتنی بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہیں کہ والدین کے لیے بچوں کا رشتہ کرنا عذاب ہو جاتا ہے. اگر لڑکی ہے تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہوتی, اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی والوں سے جو ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ نہیں ختم ہوتے. تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ جو غلطیاں ہیں, ان کوتاہیوں کو اگر آپ غور کریں تو یہی اصل وجہ ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے زنا کی اور اس گناہ کے ارتکاب کی. ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے. یہ انسان کی قدرتی نیڈ ہے, آپ کو ریکوائرڈ ہے, آپ کو ضرورت ہے اس امر کی. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, سے الٹیمیٹلی آپ کو زنا پر مجبور ہونا پڑتا ہے. اور یہ آپ کے رزق کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے رزق کا یہ اتنا بڑا دشمن ہے زنا کہ آپ کے رزق میں سے اتنی برکت اٹھ جاتی ہے, بے برکتی اتنی آ جاتی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہیں, آپ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہو جائیں گے, آپ اتنی ٹینشنز میں گر جائیں گے, آپ چین سے کھانا نہیں کھا سکتے. اتنا مسئلہ ناظرین یہ سارا کے سارا زنا کی وجہ سے ہے. حضرت علی نے منع فرمایا کہ تم نے زنا نہیں کرنا, فرمایا تکبر نہیں کرنا. اللہ اکبر, تکبر نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. تکبر اور غرور صرف ایک ذات کو سجتا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات. چھوٹے ہوتے سے اب تک پڑھتے آئے ہیں کتابوں میں, قصوں میں, کہانیوں میں کہ غرور کا سر نیچا, غرور کا سر نیچا. غرور جو کرتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس کے وہ جو اللہ پاک نے جو عطا کر دیا ہے, آپ سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ گھوم رہے ہوں گے لیکن نہیں ملتا انہیں جو آپ کو مل گیا ہے. انہیں نہیں ملتا وہ جو آپ کو مل گیا ہے. آپ کو اگر اللہ نے عطا کر دی ہے کوئی اچھی سواری, کوئی اچھا گھر, کوئی اچھا خاندان, اچھی بیوی, اچھے بچے, تو خدا کا شکر ادا کریں. شکر ادا کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا اسے اور دیا جائے گا. کبھی بھی غرور نہیں کرنا غرور کہ میں اپنی محنت سے یہ حاصل کر لیا. نہیں, آپ محنت کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس اتنی انسان کی اوقات ہی نہیں ہے, انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کر لے. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت سے کچھ حاصل کر لیں. تو تکبر نہیں کرنا. پھر جس آخری چیز سے منع فرمایا حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حرام نہیں کھانا. 7ویں چیز حرام نہیں کھانا. اللہ اکبر. حرام کھاتے ہیں, پھر دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر سر کو پیٹتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, اولاد نافرمان ہوتی ہے, خاندان میں عزت نہیں ہوتی, لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, تو کیا فائدہ. دولت کی ہوس انسان ختم ہو جاتا ہے, ہوس ختم نہیں ہوتی. اس ہوس سے بچیے احباب. اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ 7 عوامل جن کا حضرت علی نے ذکر فرمایا تھا, میرے مولا ہمیں ان سے معاف کر دے.
معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔